نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جتنی دیر میری ذات ہے درود پاک پڑھتا رہے گا فرشتے اس کی صحت واسطے دعا کرتے رہیں گے. چلو جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت نال درود و سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے. آج الحمدللہ عز و جل 12 ربیع الاول شریف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ولادت باسعادت مبارک دن نے. آج دن مومنین تے اللہ رب العزت نے اپنا احسان فرمایا, اپنا پیارا محبوب سارے اندر مبعوث فرمایا. اس کے اندر میلاد مصطفیٰ اور جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں, محافل وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے. لوگ طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات قائم کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک دو کسی حوالہ دے نال اعتراضات دے جوابات دے وغیرہ گفتگو کرنی کہ عید میلاد النبی سب تو فرسٹ ایک بندے نو علم ہونا چاہیے کہ میلاد دا معنی کی اور عید دا معنی کیا ہے. عید خوشی نو کہتے ہیں, خوشی آلے دن نو عید کہتے ہیں, اور جشن کسی چیز خوشی منانا, اور میلاد معنی پیدا ہونا. اردو کے اندر پیدا ہونا, جنم لینا, پنجابی چاہتے ہیں جمنا, اور انگلش میں آمدے برتھ ڈے پیدا ہونے والا دن. میلاد مانا پیدا ہونا, میلاد النبی نبی پاک علیہ السلام دا پیدا ہونا, اور جشن عید میلاد النبی دا مانا بن گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے انہاں دے پیدا ہونے دے دن اسی جشن منانا, خوشی منانا کہ اللہ رب العزت نے سانو نعمت عطا فرمائی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ شرک و بدعت یا گلا رٹا لگا کے کرتے ہیں. شرک کا معنی یا بدعت کا معنی نہیں انہوں نے آتا ہوتا. شرک کی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے اندر کسی نو اللہ رب العزت دے برابر سمجھنا, چاہے اللہ رب العزت کی ذات ہے یا رب ذوالجلال کی صفات میں, کسی نو بھی اللہ رب العزت دے برابر سمجھنا آسان سادہ. بلکہ جڑی تعریفات کی کہ علماء کرام نے الاشراق باللہ اس بات اسی کی بمانا وجوب الوجودی او بمانا استحقاق العبادہ اتنے لمبی بحث کے اندر نہیں اسی جاتے. جڑی شرک دی تعریف سادہ جائیے بھی کہ اللہ رب العزت دی ذات یا ان دی صفات نال کسی نو دے برابر سمجھنا شرک ہے. بھائی جدا سے کہہ دیتا میلاد النبی, نبی دا پیدا ہونا. بھائی لفظ میلاد آ گیا ایک کوئی شرک ختم ہو جاتا ہے. جڑا پیدا ہوئے اور رب نہیں ہوتا, تیرا کہ رب ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. ساڈا الحمدللہ ایمان ہے نا کہ اللہ رب العزت پیدا ہونے تو لم یلد ولم یولد, نہ او کسی جو پیدا ہویا نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا. جدوں میلاد النبی کہہ دیتا شرک دا تے ہی کلا کما ہو گیا, شرک ختم ہو گیا. آ جا ہن بدعت. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس ہر کام نو کہتے ہیں کہ جڑا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین دے زمانہ دے اندر نہ ہویا ہوئے, اس کام نو کرنا بدعت ہے. پھر بدعت کے کوئی دو اقسام نے. تقریر ٹھیک ہے, جوش و جذبے والی اسی محفل دے اندر سنتے رہتے ہیں, سنتے بھی تو سارا ہے, لیکن اے چند ایک گلاں انتہائی اہم ابتدائی گلاں نے جڑیاں سمجھنا ضروری. دو اقسام نے بدعت دیا. پہلی قسم ہے بدعت حسنہ, دوسری ہے بدعت سیئہ. بدعت حسنہ ہوئے ایسا عمل جنہا نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ دے اندر نہیں ہویا, لیکن وہ نیا طریقہ آیا
لیکن وہ نہ تے اسلام دے خلاف ہے اور نہ اسلام دی تعلیمات نال ٹکرا رہا ہے، وہ بدعت حسنہ اچھا کام ہے۔ اور مسلم شریف نے جسے پاک کے حق نے ارشاد فرمایا کسی کو ایسا عمل کیتا نیک اور لوگ وہ نیک عمل کرتے رہن گے، لوگوں نے اس کا ثواب ملتا رہے گا، تے جنہیں وہ عمل شروع کیتا اللہ ان کی رضا فرماتا رہے گا۔ یعنی بدعت حسنہ دی سمجھ آ گئی۔ بدعت سیئہ بدعت وہ ہے کہ جیڑی اسلام دے خلاف ہوئے، ایسا عمل شروع کرنا جڑا اسلام دے خلاف ہوئے وہ عمل شروع کرنا۔ بھائی یہ چھوٹے ابراہیم کھڑے ہونا، ایک منٹ کھڑے ہونا، وہ کھڑے ہونا بیٹا، کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ اذان پڑھو خزرہ، اذان کا پہلا لفظ ویسے ہی بول دو، ہاں بیٹھ جاؤ، شاباش۔ میرے اندازہ جتنے تسی بیٹھے ہو نا سب تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو میں کی کیا ہے، انہیں کی کیا ہے اللہ اکبر۔ یعنی ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر تو یعنی ان چھوٹے جے بچے نوں پتہ ہے اذان کی تو شروع ہوندی ہے۔ اللہ اکبر تو درود پاک پڑھیا جاتا ہے سورہ برکت واسطے، اذان تو پہلے درود پاک پڑھنا جائز نہیں بھائی، جائز اس وقت نہیں ہوئے گا جسی او درود پاک نوں اذان دا حصہ منا گے۔ جیڑا کہے اذان دا حصہ درود پاک، اسی کہاں گے بھائی تو غلط ہے، تو بدعت سیئہ شروع کیتی غلط ہے۔ جدوں اسی اذان دا حصہ ہی نہیں مندے، درود اسی پڑھ دیا برکت نال، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جڑا جدرا محبت کردا ہے او دیاں گلاں کردا ہے، جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا، او سوسو مگر بہانے کر کے او نہیں مردا۔ بھائی گل اس طرح ہے کہ ساڈے ہن اذان تے جنے درود پاک پڑھن دے ناجائز کیا ہے، او دے کولوں پوچھو اذان تو کتنی دیر پہلے درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ وہ کبھی آدھا گھنٹہ کہہ رہا جی اے صحابہ طریقہ بیان کرو کہ صحابہ نے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھیا ہوئے۔ سب تو پہلے بدعت نو سمجھو، ایسا عمل جڑا اسلام دی تعلیمات دے خلاف ہوئے وہ بدعت سیئہ ہے۔ ہن ایک ایک بچے نو پتہ ہے کہ اللہ اکبر دی اذان شروع ہوندی، لا الہ الا اللہ دی اذان مکمل ہو جاندی، بچے نو بھی پتہ ہے کہ جڑا درود پڑھیا جاندا ہے اذان دا حصہ نہیں، یہ درود اپنے نبی نو یاد کر کے، تے نبی نے فرمایا ہر وقت میری ذات درود پاک پڑھو، ہر وقت برکتاں اسی سنتے رہندے ہاں۔ بچے نو بھی پتہ ہے کہ درود پاک کی اذان دا حصہ نہیں، یعنی پتہ چلیا بچے نو پتہ ہے کہ اسی درود پڑھدے تے عشق مصطفیٰ دے اندر پڑھنے ہیں اور اذان دا حصہ نہیں۔ اسی طرح بدعت سیئہ نو سمجھن واسطے کرو بس فجر دیاں نے دو سنتاں، میں ان آ کے چار کراں یہ غلط ہے، میں کہا چار نہیں، یہ بدعت سیئہ ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات دے خلاف ہے، ٹکرا رہی گل نہیں۔ اگر میں آ کے سنتا تو پہلے 100 بار یا کر درود پڑھا، 100 بار بعد چ پڑھا، کیا میں وہ درود پاک سنتا دا حساب مقرر کیتا ہے؟ نہیں، وہ سورہ برکت واسطے وہ پھر جائز بن جاتا ہے۔ ہر کام اسلام دے اندر مباح ہے، اگر تے اللہ یا اللہ دے رسول نے اس کو حرام قرار نہیں نہ دیتا تے وہ حرام نہیں۔ پھر میلاد مصطفیٰ اسی جڑا منانے ہاں او دے اندر کی ہوندا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، رب نے فرمایا میں قرآن نازل فرمایا شفا ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ کی شروع ہی شفا تو کرنے ہیں، یہ برکتہ کیوں نہ حاصل ہو۔ دوسرا کام نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ کیا سرکار نے خود نہیں اپنی نعتیں پڑھیاں؟ کیا نبی نے صحابہ نہیں پڑھیاں؟ کیا حضرت سامن ثابت کہنے نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سامن ثابت ہے خدا کیا کہ سونے لگدا انجی جی رب تواڈا تواڈے کول پوچھدا رہیا تانوں تخلیق فرمادا رہیا، ایڈا بھی کوئی سونا ہوندا ہے۔ ہن بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، اگر ہر کامی بدعت جڑا لوگ کہندے نے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ نہیں سی، ہن جائز نہیں۔ پہلی گل اے محراب سرکار دے زمانے دے اندر نہیں سی، مساجد دے اندر بعد جو بنایا گیا، تاریخ پڑھ لو تسی، قرآن پاک دے الفاظ دے زبراں زیراں پیشاں سرکار دے زمانے وچ نہیں سی، بعد جو جہاد بن یوسف نے لگوائی
یہ بھی بدت اج اسی کہنا سیاستہ دے بخاری و مسلم یہ دے حوالے دیو یہ بخاری شریف آپ سرکار دے دور چ سی یہ مسلم شریف آپ سرکار دور چ سی سب تو بڑی بدت ہے یہ خود بخاری شریف ہوگی پھر اس لیے کی فتویٰ لگے گا پھر اسی طرح یہ دسو کہ کسی صحابی نے جڑی اسی بچہ اجے پورے الفاظ ادا نہیں کرتا اسی بچے نو کلمے یاد کرانے شروع کر دیتے ہیں کیا کسی صحابی نے اس ترتیب نال کلمے یاد کرائے بھائی کلمہ تے ساڈا ایمان ہے جڑے کلمہ دی الفاظ نا او قرآن و حدیث وچوں ہی انہاں دا ماخذ ہے قرآن و حدیث وچوں ہی ترتیب دیتے گئے کلمہ تے ایمان ہے ایک ایک حرف تے ایمان ہے لیکن سوال ہے بھی کیا کسی صحابی نے پڑھایا ہوئے بچے پر پہلا کلمہ تحیت دوم کلمہ شہادت سوم کلمہ تنجید دسو سب تو بڑی بدعت ہے خود کلمے ہو گئے سبحان اللہ سمجھے نہ لکھا گئے نا بھئی مسئلہ یہ بھی کہ اسلام دے اندر ایسا عمل شروع کرنا جڑا اسلام دی تعلیمات دے خلاف ہوئے وہ جائز نہیں ہے میلاد مصطفیٰ نے خود مصطفیٰ نے کیتا اور میلاد مصطفیٰ دی محفل نے خود میرے رب نے بھی سجائی ہے بولو تیسرا پارا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ نے انبیاء نو اکٹھا کیتا انبیاء دی روحاں نو اکٹھا کیتا خالق کائنات نے وعدہ لیا انبیاء میں وعدہ کرو میثاق النبی جینا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں کون کتاب کی عطا کرنی میں کون حکمت کی عطا کرنی ہے سب کچھ عطا کرنا ہے پر ایک عزیز رکھنا تھوڑی کتاب حکمت نبوت رسالت ساری مشروط ہوئے گی اور ایک شرط ہوئے گی کی شرط میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم فرمایا ہاں میرا ایک رسول آئے گا آخر دے اندر میرا ایک رسول آئے گا کی کرنا ہے اگر تواڈے زمانے چاہیا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون اس رسول پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے تے اس رسول نال مل کے اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار نہیں کرنا بلکہ اس رسول نال مل کے او دی شریعت عمل کر کے او دی مدد بھی کرنی ہے اے دسو بھائی رب نے نہیں سی پتا کہ میں اپنے محبوب نو آخر دے اندر بھیجنا ہے اے نہیں سی پتا جب میں اپنے محبوب نے بھیجنا ہے دنیا کی اور کوئی نبی نہیں ہوئے گا پر خالق کائنات فقط انبیاء نو اکٹھا کر کے شان مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا تھا اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قال اقررتم یہ تو تک گل نہیں اگے جڑی گل رب کا دے انبیاء وعدہ کرنا ہے نہ انبیاء دی اقرار وچ کوئی شک ہے نہ خالق کائنات دے وعدہ لینے دے اندر کوئی شک ہے خالق کائنات نے فرمایا قال اقررتم میں قرآن پڑھ رہا گپ نہیں سنا رہا ساری انبیاء نے کیا قال اقررنا مولا سی اقرار کرنے آ کہ جڑا تیرے نال وعدہ کیتا نا وعدہ پورا کران گے آدم نو نبوت ملی پر شرط کہ تو میرے محبوب تے ایمان لے کے آنا ہے میرے محبوب دی مدد کرنی ہے بھائی مشروط نبوت ملی حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی صدقہ مصطفیٰ عیسیٰ نبوت ملی صدقہ مصطفیٰ آدم نبوت ملی صدقہ مصطفیٰ سارے انبیاء نے جمع کر کے کیا بھائی پر نبوت بھی ملے گی رسالت بھی ملے گی پر شرط ہے جے میرا رسول آ گیا تو تے ایمان لے کے آنا ہے اچھا یہ وعدہ ہو چکا آپ نے فرمایا اقرار کرتے ہو قالوا اقررنا مولا سے اقرار کرتے ہیں پھر اگلے الفاظ سنو قرآن میں خالق کائنات نے فرمایا قالوا اقررنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا معکم من الشاہدین قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین یہ تو تک نہیں فرمایا اے جڑا وعدہ نہیں ہویا تسی میرے گواہ جو میں تہاڈا گواہ ہو جانا سبحان اللہ حالانکہ کوئی شک نہیں خالق کا جڑا وعدہ انبیاء کر ان الانبیاء معصومون عن الخطا یعنی صغیرۃ والکبیرۃ من قبل نبوت و بعد نبوت بھئی انبیاء تے گناہ کر ہی نہیں سکتے معصوم عن الخطا نے خالق کائنات نے فرمایا نا نا میں تہاڈے گواہ ہو جاں تسی میرے گواہ ہو جاؤ ایک تو تک نہیں اگلے قرآن کے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں میں فمن تولا بعد ذالک
بھائی کوئی ایک بندہ کھلو کے ہمت ہے، کسی جرت ہے کہ گل کر سکے کسی ایک نبی نے وعدہ خلافی کرنی ہوئے گی؟ کوئی جرت کرے دار اسلام تو خارج ہو جائے گا. کیوں؟ نبوت اگر عیب لگایا جائے نا، وعدہ خلافی نہیں پاویں ہوئے، نبوت عیب لگایا جائے تو کفر ہے. کسی نبی نو تسی عیب نہیں لگا سکتے، نبی دی نالین تے عیب لگائیے تب بھی کفر ہے. کسی جرت ہے اس وعدے نو جھوٹا کیسے یا کہے کہ نبیاں نے وعدہ خلافی کی ہوئے گی یا نبیاں نے وعدہ پورا نہ کرنا ہوئے گا؟ نہیں. قرآن کے الفاظ سنو، فرمایا فمن تولی بعد ذالک، وعدہ بھی کر لیا، اقرار بھی کر لیا، سارے نو ایک دوسرے دے گواہ بھی بنا لیا. پھر خالق کائنات نے فرمایا فمن تولی بعد ذالک، فرمایا ہاں اس وعدے تو بعد جڑا پھر گیا نا، فمن تولی بعد ذالک، اس وعدے تو بعد جڑا پھر گیا. اور میں صرف عربی عبارت پڑھنی بڑیاں بڑیاں کی لتاں کر دیں اس آیت کا ترجمہ کرتے آیا. فرمایا فمن تولی بعد ذالک، فرمایا ہاں اس تو بعد جڑا پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون. قرآن میں پڑھ رہے ہیں بھائی، کھولو جی میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو میں جواب دارا، ویڈیو بن رہی. میں فمن تولی بعد ذالک، اس تو بعد اگر کوئی مکر گیا پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون. ایک تو تاکہ میں دسنا چاہنا بھائی اللہ رب العزت نے انبیاء نو اکٹھا کر کے شان مصطفیٰ کا جلسہ سب تو پہلے عالم ارواح دے اندر میلاد مصطفیٰ منانے والا اور انبیاء کے سامنے شان بیان کرنے والا میرا رب ہے. پہلے انبیاء نے بھی میلاد منایا، حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا. من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی ہوئے گا لوگ کو پہلا نے دے انبیاء نے فقط ذکر کیتا. میں تو نام ہی دستا، قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ نے اپنے امتحان کیا، میرے بعد جو نبی آئے گا او شانہ والا ہوتا نا احمد ہوئے گا. حضرت موسیٰ نے نہیں کیا مولا نبوت لے لائے، رسالت لے لائے، شانہ مصطفیٰ دیا سن گے من اس معبود دا امتی بنا دے. بھئی سارے انبیاء نے آگ حضرت آدم نے حضرت شیش نہ وعدہ کیتا جدو بھی رابطہ ذکر کرنا نال اس معبود دا ذکر لازمی کرنا ہے. سارے نبیاں شانہ بیان کیتیاں، یعنی سارے نبی مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہے. میلاد مصطفیٰ کی اصل کی ہے ذکر مصطفیٰ. ہون کیڑا اعتراض ہے جی کہ کیا صحابہ نے مصطفیٰ کا میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے مسجد کے اندر بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کیتا ہے؟ ان ذرا توجہ کرنا، حدیث پاک پڑھنے لگا ترمذی شریف، حدیث پاک ترمذی شریف میرے سامنے پہ یہ کوئی دیکھنا چاہے عربی متن دے نام دکھا سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے رہے، میں عربی متن نہیں پڑھتا کہ کوئی ٹائم نہیں. حضرات صحابہ اکرام مسجد کے اندر تشریف فرما نے، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یار اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم نو بڑا مقام عطا فرمایا، ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے یار اللہ رب العزت نے موسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا کہ موسیٰ نو نجی اللہ بنایا. تیسرے صحابی کھڑے ہوئے اللہ نے موسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا کہ کلیم اللہ بنایا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ رب العزت نے عیسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا، عیسیٰ نو روح اللہ بنایا. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ رب العزت نے آدم نو بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا. مسجد کے اندر بیٹھ کے صحابہ اکرام پہلے انبیاء دا میلاد پڑھ رہے ہیں، پہلے انبیاء دا ذکر کر رہے ہیں. فخرج علیہ، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے، فسلم، آقا نے سلام کیتا، وقال، اور آقا نے ارشاد قد سمعت کلامکم وعجبکم. فرمایا میں تہاڈی گل سن لئی جڑی تسی آپس گلاں نہیں کر رہے، تہاڈی ساریاں گلاں سن وعجبکم، اور انہاں شاناں دے اندر تہاڈا متعجب ہونا میں دیکھ لیا ہے کہ تسی بڑے متعجب ہو رہے ہو. لیکن نے فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسى نبی اللہ وهو كذلك وعیسی روحه وکلمته وهو كذلك وآدم مصطفى اللہ وهو كذلك. میں مندا وا موسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا، نبی اللہ بنایا، ابراہیم نو بڑا مقام عطا فرمایا، خلیل اللہ بنایا، عیسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا، انہاں نو کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا ہے. آدم نو بڑا مقام عطا فرمایا، صفی اللہ بنایا.
میں انہاں دی شاناں اے نے آہوئی شاناں نے اور مصطفیٰ اپنا ولاد خود پڑھے نے فرمایا انہیں متعجب ہوندے ہو انہاں نبی دی شاناں سن کے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فقر فرمایا آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے پر سن لو انا حبیب اللہ میں بھی اللہ دا یار بن کے آیا اپنا ولا فخر اس گال تے فخر نہیں کردا اگلے الفاظ سنو میرے اکرم شاہ فرمایا وانا حامل لواء الحمد فرمایا صحابہ متعجب ہوندے پہلے انبیاء دی شان پڑھ کے سن کے سمجھ کے فرمایا وانا حامل لواء الحمد میں قیامت والے دن میں یوں محمد ہوں گا جنوں کو جھنڈا عطا فرمایا جانا ہے لواء الحمد دا جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر ہونا ہے میں اس جھنڈے تھلے آدم علیہ السلام بھی ہوں گے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے نوح نجی اللہ بھی ہوں گے آدم صفی اللہ بھی ہوں گے میں سارے شانہ والے نبی جس جھنڈے تھلے ہوں گے قیامت والے دیہڑے اور جھنڈا میں محمد کے ہاتھ دے اندر ہوئے گا اے تو تاکہ شان میرے آقا نے اگے بیان کی تھی فرمایا ولا فخر فرمایا میں فخر نہیں اس گال تے کردا پھر اگلے دوسرے الفاظ سن کے بھائی مزہ آ جائے گا فرمایا انا اول شافع فرمایا سن لو سب تو پہلے قیامت والے دیہڑے جس نے شفاعت کرنی ہوئی میں محمد دی ذات پھر ایتھے بھی کئیاں دے دروازے کھول سکتے سان اعتراضات دے پر میرے آقا نے اعتراض دے دروازے بند کر دیتے فرمایا اول مشفع یوم القیامہ فرمایا اے بھی سن لو قیامت والے دیہڑے سب تو پہلے جس دی گل سنی جانی ہے سب تو پہلے جس دی شفاعت قبول کی جانی او بھی میں محمد دی ذات ہاں اور اگے میرے آقا اپنا خود میلاد پڑھ رہے ہیں فرمایا وانا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنین ولا فقر فرمایا سن لو سب تو پہلے قیامت والے دن جنت دی جا کے انہیں کنڈی کھڑکانی ہے نا تے جیدے واسطے جنت دا دروازہ کھولیا جانا ہے او میں محمد دی ذات ہاں میں میرے واسطے قیامت والے دن جنت دا دروازہ کھولیا جانا ہے وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ حدیث کے الفاظ سن کے میرے آقا نے کمال کر دیتا فرمایا پہلے انبیاء کی شانہ سن کے متعجب ہوتے ہو وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فرمایا سن لو حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے جتنے لوگ آنگے آدم تو لے کے قیامت تک جتنے لوگ آنگے فرمایا سب تو زیادہ شانہ والا میں بن گیا اور سب تو زیادہ اپنے رب کے نزدیک عزت والا بھی میں محمد بن گیا صحابہ دے جلسے دے اندر میرے آقا تشریف لے کے آئے اپنا میلاد خود پڑھیا اپنا ذکر خود کیتا میں تو تک نہیں اگلے ایک اور حدیث پاک سماعت فرماؤ اور ایک تین کتابہ دے اندر سیاستہ دیا ہے بھی ترمذی شریف جو حدیث پاک پڑھی سیاستہ دی کتاب ہے پہلی کتاب ہے مسلم شریف دوسری کتاب ہے ترمذی شریف تیسری کتاب ہے نسائی شریف تین کتابہ دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اس تو علاوہ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث پاک موجود ہے اور اس تو علاوہ بھی کثیر کتب دے اندر حدیث پاک ہے لیکن اے حدیث پاک جڑی میں پڑھن لگا نسائی شریف سیاسی تک جو نسائی شریف دے حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام اپنا صحابہ بیٹھے تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے میرے آقا نے آ کے شاہ فرمایا صحابہ ما اجلسکم صحابہ کیوں بیٹھے ہو ان صحابہ نے عرض کی تھی قالوا جلسنا یا رسول اللہ سے بیٹھے نذکر اللہ ونحمده علی ما هدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساڑھے کہنے کا مقصد کیے نذکر اللہ ونحمده فرمایا اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اللہ نو یاد کر رہے ہیں اور اللہ دی پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں اور کہ شاہ فرمایا نحمدو علامہ ہدار الاسلامی فرمایا جڑا اللہ نے سانجھ نے اسلام عطا فرمایا نا اسی اے دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہیں دین اسلام دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہیں
اور اگلے حدیث کے الفاظ سنو. اور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ومنا علینا بیکا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تواڈی آمد تے تواڈے میلاد تے تواڈی ولادت تے جڑا اللہ رب العزت نے ساڈے تے احسان کیتا ہے, جڑا تواڈی آمد تے اللہ نے جڑا ساڈے تے فضل ہویا ہے, تواڈی آمد تے جڑا اللہ رب العزت نے ساڈے تے احسان کیتا ہے, اسی اس احسان دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہیں. جڑا تواڈی آمد تے جڑا اللہ رب العزت نے ساڈے تے احسان کیتا, اس احسان دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہاں. اگر سادہ جائے دا ترجمہ کیتا جائے نا اس پوری عبارت دا, کی ترجمہ بنتا ہے؟ صحابی بیٹھے سن, کہہ رہے سن فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. ایک گل رہی نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسنا, فرمایا اچھا اللہ دی قسم چاہوے سی کام واسطے بیٹھے, اللہ ما اجلسکم, اللہ دی قسم چاہو صحابہ. بھائی صحابہ نے کو دے اندر کوئی شک ہے کہ میرے آقا نے سارے اعتراضات دے بھی منہ بند کر دیتے, میں اللہ ما اجلسکم, اللہ دی قسم چاہو سی کام واسطے بیٹھے ہو. صحابہ نے کیا قالو اجلسنا الا ذاکا, یا رسول اللہ اسی قسم چکتے ہیں کہ تواڈی آمد دے تواڈے میلاد دی خوشی دے اندر بیٹھے ہیں. اللہ دا احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تواڈی آمد جڑا احسان اس احسان دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہیں. لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ایتھے کوئی صحابی دے اعتراض کر سکدا سی, مصطفیٰ نو صحابہ دے کول تے کوئی شک سی نہ. میرے آقا نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم, میں اس گلے تواڈے کول قسم نہیں لئی کہ تواڈے کسی گول تے میں شک ہے, اس گل دی تو میں قسم نہیں لئی کہ تواڈے اے کہنے تے اور اس عمل دے میں کوئی شک ہے. فرمایا نہیں, اس گل دی تو نہیں قسم نہیں, تواڈا ایک انعام ہے میرے کول, میں تانوں او دینا سی تا قسم لئی. قیامت تک آنے والے لوکاں واسطے دلیل بھی بنانی سی تا تواڈے کول قسم نہیں کی. فرمایا انما اتانی جبریل, فرمایا اے ہن میرے کول جبریل علیہ السلام آئے نے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے. جے تسی اکٹھے نہیں ہوئے دین اسلام دی خوشی واسطے اللہ دا ذکر کر رہے ہو اور میرا میلاد پڑھ رہے ہو, میری آمد جڑا اللہ دا فضل ہویا, قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا, میری آمد جڑا خوشیاں منا رہے ہو, میری آمد جڑا مسجد بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہو, میرا میلاد پڑھ رہے ہو. فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, فرمایا تواڈے اس عمل تے اللہ رب العزت فرشتیاں دے اندر فخر کر رہا ہے. میں تواڈے اس عمل تے اللہ فرشتیاں دے اندر فخر فرما رہا ہے. یعنی پتہ چلا جڑا میلاد مصطفیٰ مناتا ہے فرشتیاں وچ اللہ رب العزت او دا ذکر بھی فرماندا ہے اور فرشتیاں دے وچ اللہ رب العزت اس بندے واسطے فخر بھی فرما رہا ہوتا ہے. جے بھی ایک صحابہ تو ثابت ہو گیا, یعنی پتہ چلا میلاد مصطفیٰ نہ شرک نہ بدعت, سمجھ آ گئی نہ, اور بدعت حسنہ بھی کہنا درست نہیں ہویا. حالانکہ بدعت حسنہ اعتراض بھی کوئی سی, لیکن نہ بدعت حسنہ ہویا نہ بدعت سیئہ ہویا. جنہ شرک و بدعت دی رٹ لائی انہاں آپ ہی لائی ہے. بھائی کوئی پوچھنا کہ تسی میلاد مناندے ہو دلیل کی ہے, تو میں حدیثاں اگر نہیں بھی نہ آندی عربی عبارت پڑھنی نہیں بھی آندی تو اس میں ایک جواب دے دوں. انہاں کو بھائی سانو ہے سرکار دے نال عشق, اللہ کرے تسی میری گل سمجھ جاؤ, عشق دے کے لیول پہ گل ہونی. بھائی کوئی آ کے نہ کوئی دلیل دیو سرکار دا میلاد, نہ تسی چڑیا لا لیا نیٹا لا لیا نہ خرچہ کر رہے جلوس کر رہے ہو, دلیل دیو میلاد دی. انہاں کو بھائی سانو ہے سرکار نال عشق, تے عشق دلیل دا محتاج نہیں ہوندا. بس تے دلائل جو میں دے چھڑے نا لائن ایک سائڈ رکھو, انہاں کو بھائی سانو ہے سرکار نال عشق, اور سرکار نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ, جڑا جن نال محبت کردا او دی ذکر کردا. میاں صاحب بولے جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسی دی گل کردا تے سو مکر بہانے کر کے او تے ہی مرنے مردا. سانو تے ہور کوئی دسدا کوئی نہیں, سرکار ہی دسدے نے. اساں سرکار دے ترانے گانے نے, سرکار دی نعتاں پڑھنیاں نے, سرکار دا میلاد ہی منانا ہے. اس لیے تو نہ شرک میلاد مصطفیٰ نہ بدعت, بھائی ایک ہی ہے, سنت صحابہ بھی ہے, سنت مصطفیٰ بھی ہے, اور سنت انبیاء بھی ہے, اور سنت اللہ بھی ہے.
کیا آپ نے جلسہ نہیں سجایا اس لیے تو میلاد مصطفیٰ انج مناؤ یا پتہ لگے کہ واقعی عاشق رسول ہے. میلاد مصطفیٰ انج اپناؤ مناؤ بھی تے اپناؤ بھی. ساڑھے چہرے تو بھی پتہ لگے عاشق رسول ہے, ساڑھے انداز تو بھی پتہ لگے عاشق رسول ہے, ساڑھے لباس تو بھی پتہ لگے عاشق رسول ہے. لیکن اللہ واقعی کبھی یار ان اگر عاشق کا یہ حال ہے تو محمد مصطفیٰ کا کی عالم ہے. اس لیے تو میلاد مصطفیٰ گج گج کے مناؤ, ساڑھے ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.